بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل سے جو دو بڑی خبریں میڈیا پر گردش کر رہی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو آخرکار گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ جس طرح وہ بہادری سے بول رہے تھے، جس طرح وہ سچائی کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے اور وہ پی ٹی آئی کا ساتھ اور عمران خان کا ساتھ دے رہے تھے، باوجود اس کے کہ ان کو پتہ تھا کہ عمران خان اور ان کی پارٹی پر جو کم بختی آئی ہے اور ان پر مشکلات کا جو پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی وہ اپنے لیڈر کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے تھے اور جگہ جگہ ورکر کنونشن کرتے نظر آتے تھے۔ جہاں پر بھی وہ جاتے تھے وہاں پر لوگوں کا ایک ہجوم سا لگ جاتا تھا اور ان کی جو عوام اتنی وہاں پہ اکٹھی ہو جاتی تھی جو کہ اپوزیشن کی یا ان کے جو حسد کرنے والے ہیں ان کی سوچ سے بھی باہر تھی۔ انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑے سے ہی عرصے میں اپنا ایک بہت بڑا نام بنا لیا اور پی ٹی آئی میں ایک نمایاں حیثیت جو ہے وہ اختیار کر گئے۔ عمران خان کے ساتھ ان کا جو پیار اور لگاؤ تھا وہ بھی سب نے دیکھا کہ وہ ان کو ایک مرشد کی طرح مانتے تھے اور ان کی ہر بات پر وہ آمین کہتے تھے۔ تو یہ تو ظاہر ہے جو کہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں ان کو یہ بات بالکل ایک آنکھ بھی نہ بھاتی تھی، تو یہ تو آخرکار ہونا ہی تھا۔ تو باجوڑ جاتے ہوئے سینکڑوں پولیس افسران نے ان کا رستہ روک کے ان کو کل گرفتار کر لیا ہے۔ نہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا ہے بلکہ اب ان کا کچھ پتہ بھی نہیں، وہ لاپتہ ہیں کہ وہ کدھر ہیں۔ تو ایک طرح کا یہ اغوا ہی کر لیا گیا ہے۔ اب آخرکار یہ تو ہونا ہی تھا کہ جو بھی آزادی کا نام لے، آزادی سے بولے اور حق بات بولنے کی یہاں پر سخت پابندی ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جو ایک قیدی سے بھی بدتر ہے۔ اس سے پہلے اچھے حالات جو تھے وہ 1947 سے پہلے تھے کہ آپ کو کم از کم اس طرح اٹھایا نہیں جاتا تھا بولنے پر۔ تو اب تو یہ حالات ہیں کہ اگر کوئی سچی بات یا حق کی بات کر رہا ہے تو اس کو بغیر وجہ کے صرف بولنے پہ کہ وہ کیوں سچ بول رہا ہے اور کیوں کسی لیڈر کے ساتھ اس طرح اتنی جو ہے وہ ایمانداری سے کھڑا ہے، اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو اب دیکھیں اگلی باری کس کی آتی ہے، کیونکہ لوگ تو یہ اٹھاتے رہیں گے لیکن اسی طرح کوئی نہ کوئی شیر افضل دوبارہ پیدا ہوتا رہے گا۔ تو آخرکار کب تک یہ سلسلہ چلاتے رہیں گے؟ آخرکار جیت تو جو ہے وہ حق کی یا سچائی کی ہونی ہے۔ دوسری بڑی خبر جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو صحافی اور اینکر جس کو سارے دیکھنا چاہتے تھے جناب عمران ریاض خان، ان کی واپسی ہو گئی ہے۔ یہ ناظرین، انہوں نے، ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک پروگرام علی اشفاق جو کہ ان کے وکیل اور بہت اچھے دوست بھی ہیں، ان میں وہ ان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اور ان کے کافی سوالات جو ہیں ان کا جواب دیتے ان کو دیکھا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں جب قید میں تھا تو مجھے جو سب سے زیادہ یاد آئی وہ اللہ تعالیٰ کی آئی، کیونکہ جب بھی انسان مشکل میں ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ اگر کوئی دوسرا مارے تو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی اپنا کوئی گھر کا بندہ مارتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ وہ درد مارنے کی نہیں، وہ دلی درد ہوتی ہے کہ اس کو میرے سے اتنی ہی تکلیف تھی تو یہ مجھے بتا دیتا، آخر اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہاں فکر بھی ہوتی تھی گھر کی کہ پیچھے کیا ہوگا، پر میں پھر بھی جو بھی مجھے دھمکیاں دی گئی، جس طرح بھی مجھے رکھا گیا، باوجود ان سب چیزوں کے میں اپنی جو حق کی بات تھی اس پر ڈٹا رہوں گا۔ میں چپ نہیں رہوں گا، جو میرے ساتھ ہوا وہ سامنے رکھوں گا اور جیسے میں آواز اٹھاتا تھا اس کو اسی طرح اٹھاتا رہوں گا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اب جو ہے عمران ریاض خان صاحب پہ سختی کا اس طرح پہاڑ نہیں ٹوٹے گا، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر حق اور سچ بات بولنے والے کی حفاظت فرمائے، نہ کہ اس کو اس طرح غائب کر دیا جائے جس طرح دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آمین۔